اپنی بچیوں کو وقت دیجیے، اپنی بچیوں کو پیار سے نبیوں کے واقعات سنائیے، یوسف علیہ السلام کا خوبصورت سبق آموز واقعہ تفصیل سے سنائیے، حضرت مریم کی پاکیزگی کی کہانیاں سنائیے، حضرت مریم کے واقعہ سنائیے، فرعون کی بیوی آسیہ اس کا واقعہ سنائیے اپنی بچیوں کو۔ دنیا میں شاید ہی کسی عورت نے اسلام اور ایمان کے لیے اتنی تکلیفیں جھیلی ہوں جتنی اس ایک عورت نے جھیلی ہیں۔ اسی لیے اس عورت کو اللہ نے یہ آنر دیا، یہ اعزاز دیا کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ پوری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک آئیڈیل کیریکٹر میں تم کو بتاتا ہوں، اور وہ آئیڈیل کیریکٹر کسی مرد کا نہیں، کسی نبی کا نہیں، کسی صحابی کا نہیں، بلکہ ایک عورت کا۔ ایک عورت ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک مثالی کردار، ایک مثالی شخصیت، اور وہ عورت کسی نبی کی بیوی نہیں تھی، کسی ولی کی بیوی نہیں تھی، کسی صحابی کی بیوی نہیں تھی، انسانی تاریخ کے سب سے برے مرد کی بیوی تھی، فرعون کی بیوی تھی وہ۔ مگر اس بیوی نے قریب سے موسیٰ کی پاکیزہ زندگی کو دیکھا تھا۔ اللہ کا عجب نظام ہے، اللہ ہر زمانے کے فرعونوں کا مذاق اڑانے کے نت نئے انداز اختیار کرتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ نے فرعون کی بیوی کا غرور توڑنے کا راستہ یہ اختیار کیا کہ فرعون کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا۔ اس اسلام کو جس کو پورے ملک میں اپنی پوری سرکاری طاقت استعمال کر کے فرعون کچلنا چاہ رہا تھا، اسی اسلام کو فرعون کی بیوی نے قبول کر لیا۔ فرعون یہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ خبر پھیلے گی تو میری کتنی انسلٹ ہوگی۔ وہ بیوی جس سے فرعون بے پناہ پیار کرتا تھا، اس بیوی کو ٹارچر کرنا شروع کیا، اس بیوی کو ستانا شروع کیا، بھوکا رکھنا شروع کیا، کمرے میں بھوکا بند کر دیتا تھا، شکاری کتے اور سانپ اور بچھو وہ کمرے میں چھوڑ دیتا تھا۔ مگر بہنوں، سلام بھیجو اس اللہ کی بندی کے ایمان پر کہ وہ اللہ سے یہ دعا مانگتی تھی، یہ اللہ آپ ہی میری حفاظت کرنے والے ہیں، میں اکیلی کمرے میں بند ہوں، لاچار ہوں، یہ شکاری کتے مجھے بھمور ڈالیں گے، میرے کپڑے پھٹ جائیں گے، میرا سطر کھل جائے گا، میں عجیب طرح سے ننگی ہو جاؤں گی، اللہ بچائے رکھیے۔ 8 دن وہ کتے کمرے میں رہے، وہ سانپ اور بچھو کمرے میں رہے، کمرہ کھول کے دیکھا جاتا تھا یہ امید کر کے کہ اب تو آسیہ کی لاش سڑ گئی ہوگی، کتوں اور سانپ نے کھا لیا ہوگا۔ جب دروازہ کھلتا تھا اور فرعون کے پولیس والے اندر آتے تھے تو دیکھتے تھے ایک کتا اس کونے میں بیٹھا ہے، ایک کتا اس کونے میں بیٹھا ہے، سانپ اور بچھو کنارے بیٹھے ہیں، اور آسیہ جانماز پر یا تخت پر اللہ سے مناجات میں لگی ہوئی ہے۔ یہ ہے عورت کا ایمان، اور یہ ہے کہ ایمان والی عورت کے ساتھ اللہ کی مدد کی مثال۔ بالآخر فرعون کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ فرعون ایک دن خود گیا، جلادوں کو بلایا، ہتھوڑے بلائے، آسیہ کو رسیوں سے پلنگ سے بندھوا دیا، ہاتھ بھی بندھے ہوئے، گردن، سینہ، ٹانگیں، ران، پیر سب بندھے ہوئے۔ اس وقت فرعون نے اپنی بیوی سے کہا، ابھی کہو کہ موسیٰ جھوٹے ہیں، میں اسلام کا انکار کرتی ہوں، ورنہ میں حکم دوں گا اور یہ جلاد ان ہتھوڑوں سے بڑی بڑی کیلیں، بڑے بڑی میخیں اور چوبے
تمہاری آنکھوں کی پتلیوں میں ٹھوکیں گے، تمہارے کانوں کی سوراخوں میں ٹھوکیں گے، تمہارے جسم کے سینے میں اور نازک مقامات پر ٹھوکیں گے، تڑپ تڑپ کر مرو گی، میں یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھوں گا۔ آسیہ نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھول کر اللہ سے مانگنے کا شروع کیا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، فرعون سے مجھے چھٹکارا دے دیجئے۔ اے اللہ، اس کی جو سازشیں، حملے ہو رہے ہیں، اب میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اب تک جو ظلم و دہشت گردی ہوئی اس کو میں نے برداشت کر لیا، مگر اب جب ہتھوڑے میں کیلیں ٹھوکیں گے تو کہیں تکلیف کی شدت سے میری زبان سے کفر کا کوئی کلمہ نہ نکل جائے۔ اے اللہ، مجھے ایمان کی حالت میں اٹھا لیجئے۔ اللہ نے اسی وقت ملک الموت کو حکم دیا، فوری طور پر میری بندی آسیہ کی روح قبض کرو اور اس کو لے کر سیدھے میرے پاس لاؤ۔ اللہ اکبر، کیا نصیب ہے عورتوں کا، سیدھے میرے پاس لاؤ۔ آسیہ کی روح کو اللہ نے اپنے پاس طلب فرمایا اور آسیہ حاضر ہوئی، روح حاضر ہوئی۔ اللہ نے کہا، آسیہ میری بندی، میں نے دیکھ لیا کہ تم پر کیا ظلم ہوا ہے دنیا میں، تم دنیا میں بدترین شوہر کی بیوی تھی۔ سنو اس قربانی کا میں تم کو کیا انعام دے رہا ہوں، جنت میں جاؤ، میں نے تمہارا نکاح خود کر دیا محمد الرسول اللہ کے ساتھ، اب تم ان کی زوجہ مطہرہ بن کر جنت میں رہو گی۔ چنانچہ سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ کو چھیڑنے کے لیے حضور نے ایک مذاق بھرے انداز میں کہا، خدیجہ، جنت میں تمہاری سوکن سے ملاقات۔ سوکن کا لفظ کسی بیوی کے لیے نیوکلیئر بم سے کم نہیں۔ حضرت خدیجہ حیران رہ گئی، سوکن؟ میں تو آپ کی اکیلی بیوی ہوں، یہ سوکن کہاں سے آ گئی؟ تب حضور نے یہ قصہ سنایا، اس قربانی کو قبول کر کے آسیہ کا نکاح اللہ نے میرے ساتھ کیا ہے اور وہ جنت میں میرے انتظار میں ہے۔ یہ ہے عورتوں کی قربانیوں کی تاریخ۔ ایک تاریخ ہو تو سنائی جائے۔ صحابیات نے ساتھ نہ دیا ہوتا، حضرت فاطمہ نے ساتھ نہ دیا ہوتا، خدیجہ و عائشہ نے ساتھ نہ دیا ہوتا، رقیہ اور کلثوم نے ساتھ نہ دیا ہوتا، حضرت زینب اور خنسا نے ساتھ نہ دیا ہوتا، تو ہم تک اسلام نہ پہنچ پاتا۔